میری انتہائی نگارش یہی ہے، ابتدا تیرے نام سے کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عام انسان ولاگز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ جی تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ کی عظیم ہستی امام علی الحق بخاری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ ٹائم کو ضائع کیے بغیر آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سیالکوٹ کا پرانا نام سیالکوٹ تھا۔ سیالکوٹ برصغیر کا تجارتی اور صنعتی شہر ہے۔ ریاست جموں کشمیر جو ہمالیہ کی سب سے بڑی ریاست ہے، سیالکوٹ اس کا بڑا دروازہ ہے۔ اس شہر میں راجہ سلوان، راجہ سل اور راجہ سہوپال ایک نام کے ہی 3 نام ہیں، جو بڑا ظالم اور جابر سنگ دل ہندو راجہ حکمران تھا۔ اپنی رعایا سے کوئی ہمدردی نہ رکھتا تھا۔ اس کے ماتحت چھوٹے چھوٹے راجواڑے تھے۔ اس دھرتی کو پہلے تو سالا کوٹ اور بعد میں سل کوٹ کے نام سے پکارا جاتا تھا، مگر اس کا نام آہستہ آہستہ سیالکوٹ مشہور ہو گیا۔ راجہ سلوان کے عہد میں ایک بزرگ حاجی شاہ مقصود فقیرانہ لباس میں سیالکوٹ عرب سے آئے۔ راجہ کے محل کے نزدیک ایک تالاب واقع تھا، اس کے کنارے میں ڈیرا لگا لیا۔ راجہ سلوان کی لڑکی راستی اپنے محلات کی کھڑکیوں میں عموماً بیرونی دنیا پر نظر ڈال کر عجائبات دنیا کو دیکھا کرتی تھی۔ ایک روز حاجی شاہ مقصود عبادت الہی میں ہمتن مصروف تھے۔ آپ نے ایک کنکر زمین سے اٹھا کر تالاب میں پھینک دیا۔ قدرت الہی سے وہ گلاب کا پھول بن گیا۔ راستی نے جب تالاب میں خوبصورت پھول دیکھا تو اپنی کنیزوں کو حکم دیا، پھول اٹھا لاؤ۔ انہوں نے پھول لانے کی کوشش کی، مگر پھول ان کے ہاتھ نہ لگا۔ پھول آگے کی طرف بڑھتا گیا۔ خوش قسمتی سے پھول ایک کنیز نے پکڑ لیا اور وہ راجہ کی بیٹی راستی کو دے دیا۔ اس نے پھول کو ذوق شوق سے سونگھا اور خوشبو اس کی رگ رگ میں سما گئی۔ پھول میں سرایت گر کر گئی۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ راجہ کی لڑکی راستی حاملہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے حکم سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہ کر بھی اس دنیا میں آ سکتے ہیں۔ کوئی بات ایسی نہ تھی کہ پردہ راز میں رہتی۔ آخرکار راجہ کو پتہ چل گیا اور وہ انتہائی طور پر برہم اور فطرت عجب سے اس کا نتنا پھڑکنے لگے۔ راجہ نے اپنے مشیروں کو طلب کیا اور پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیونکہ راستی ابھی کنواری تھی۔ اس واقعہ کو اپنے لیے شرمناک سمجھتا تھا۔ اس نے بہتر سمجھا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ راجہ کے دربار میں تہلکہ مچ گیا۔ راجہ کے وزیروں اور مشیروں نے اس کے حکم پر گہری سوچ وچار کی اور باہمی مشورے پر اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا جائے، وہاں اس کو کوئی درندہ کھا جائے گا۔ راجہ کو اس کے خون سے ہاتھ نہ رنگنے چاہیے۔ راجہ نے مشورہ قبول کر لیا اور لڑکی کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ ہر مصیبت کے وقت، ہر ابتدا کے زمانہ میں اللہ والے اپنے خدا کو پکارتے ہیں، اس سے طلبگار ہوتے ہیں۔ راستی اللہ کو پکار رہی تھی کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، تو میری مدد فرما۔ خدا کی کرنی یوں ہوئی کہ حضرت حاجی شاہ مقصود فقیرانہ گودڑی میں اسی جنگل میں نمودار ہوئے۔ راستی کو تسلیاں دیتے رہے اور کھانے پینے کا بندوبست کرتے رہے۔ پیر مراد علی شاہ کی ولادت اسی جنگل میں ہوئی۔ حاجی شاہ مقصود نے نام مراد شاہ رکھا۔ راجہ سلوان کے محل کے نیچے ایک ندی بہتی تھی، برسات میں کافی نقصان کرتی تھی۔ راجہ نے قلعے کی 4 دیواری بنانی شروع کر دی تاکہ محلات سیلاب کے نقصان سے بچ سکیں۔ قلعہ کی دیوار شمال کی جانب بنانی شروع کی گئی اور وہ گر جاتی تھی۔ راجہ نے پریشان ہو کر نجومیوں کی طرف رجوع کیا۔ چنانچہ راجہ کے حکم سے نجومیوں کو بلایا گیا۔ ان سے دیوار گرنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس دیوار کی تہ میں کسی مسلمان کا خون ڈالا جائے جس سے یہ نہ گرے گی۔ اس دھرتی میں مسلمان تو نہ رہے تھے، اس لیے کسی ایک مسلم کو کہاں سے لاتے؟ کسی نجومی نے خبر کی کہ ایک مسلمان ندی کے کنارے عبادت کرتا پایا گیا ہے۔ راجہ کے سپاہی اس کو راجہ کے دربار میں پکڑ لائے۔ راجہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو کوئی مسلمان کو پکڑ لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ اس کی تلاش میں سرکاری اہلکار نکل پڑے۔ جنگل میں چھان مارتے پھرتے ندی کے کنارے پہنچے اور دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان اس کے کنارے عبادت کر رہا ہے۔ راجہ کے اہلکار نے یہ سمجھا کہ جس کی ہمیں تلاش تھی یہ وہی ہے، اسے پکڑ لیا۔ تاہم نام پوچھا تو مراد علی شاہ تھا۔ راجہ کے سامنے اسے پیش کیا گیا۔ راجہ نے پہلے اس کے ہاتھ کی انگلی کو شہید کیا اور اس کو دربار کی بنیاد میں رکھ دیا اور دیوار گرنے سے رک گئی۔ نجومیوں نے کہا کہ اگر اس کا سر کاٹ کر دیوار کی بنیاد میں
رکھ کر تعمیر کروا دی جائے تو دیوار گرنے سے رک جائے گی، لہٰذا ظالم راجہ سلوان کے دربار میں مراد علی شاہ کو شہید کر دیا گیا۔ اتفاقاً حضرت مراد علی شاہ کی والدہ شہر میں آئی ہوئی تھی۔ اس نے سنا کہ مسلمان کو شہید کر دیا ہے۔ اس نے سنتے ہی چیخو پکار شروع کر دی۔ وہ روتی ہوئی حاجی شاہ مقصود کے پاس آئی کہ میرے لڑکے کو راجہ نے شہید کر دیا ہے، وہ بے گناہ تھا۔ حاجی شاہ مقصود نے مائی راستی کو تسلی دی اور کہا کہ گھبراؤ مت، لڑکے کا خون رنگ لے آئے گا، وہ زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ حاجی شاہ مقصود نے دکھیاری ماں کو کہا کہ اپنی آنکھیں بند کرو اور کچھ وقت بعد آنکھیں کھولنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدس میں پہنچ چکی تھی۔ انصاف کی طلب تھی۔ امام علی الحق روضہ امام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عبادت کر رہے تھے۔ مائی کی دل دہلا دینے والی فریاد سے متاثر ہو کر مائی راستی کے پاس امام علی الحق آئے اور اس کی آہذاری کی دریافت فرمائی۔ مائی راستی نے عرض کیا کہ راجہ سلوان نے میرے بے گناہ لڑکے کو شہید کر دیا ہے اور میں اپنے بیٹے کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ امام صاحب سجدے میں ریزہ ہوئے اور فریاد کی کہ جب سجدے سے سر اٹھایا تو ان کو ظالم کے درکار مغفر سے حکم ہو چکا تھا۔ امام صاحب نے مائی راستی کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ کے لڑکے کا بدلہ لیا جائے گا۔ غائبانہ اسلام کا لشکر 9 گز لمبے نوجوانوں کی فوج تیار کر لی اور اس کی قیادت خود سنبھال لی۔ یہ خدائی لشکر درِ خیبر کی طرف سے روانہ ہوا۔ درِ خیبر کوتوالی، نندی، پشاور، راولپنڈی، جہلم، گجرات، سیالکوٹ میں 9 گز لمبے نوجوانوں کے مزارات موجود ہیں۔ جموں میں حضرت اویس شاہ ولی کا بھی 9 گز لمبا مزار موجود ہے جو عقیدت مندوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ جہلم میں اسلام پھیلاتے ہوئے گجرات پہنچے اور ان کا مقابلہ راجہ کنج سے ہوا۔ اس کو شکست دینے کے بعد انہوں نے دریائے چناب کی طرف بڑھے، کیونکہ راجہ سلوان کے دریائے چناب کے کنارے میں 10,000 فوجی اکٹھے کر لیے ہوئے تھے تاکہ مسلمانوں کو سیالکوٹ کی طرف بڑھتے ہوئے روکا جا سکے۔ حضرت امام علی الحق نے راجہ کو دعوت اسلام دی اور اس نے انکار کر دیا۔ مسلمان اور کفار کے درمیان مشترکہ حق و باطل برپا ہوا۔ کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ دریائے چناب خوب سرخ ہو کر بہتا رہا۔ حضرت امام علی الحق نے اپنا لشکر کو لاہور، جلندر، پسرور وغیرہ کی طرف روانہ کیا۔ ان کے ہمراہ اپنے اپنے فوجی جوان روانہ کیے تاکہ وہ کفار سے مقابلہ کر سکیں۔ حضرت امام علی الحق اپنی تبلیغی مشن کو بھی تکمیل کی اور اپنے لشکر کے ہمراہ ساتھ سیالکوٹ کے راستے میں چھوٹے چھوٹے رجواڑوں کو شکست دی۔ راجہ سلمان کو دین حق کا پیغام بھیجا کہ اسلام قبول کر لو، تخت و تاج تمہارے پاس رہے گا۔ اس نے انکار کر دیا اور حق و باطل کی جنگ ہوئی۔ راجہ سلمان کو شکست ہوئی اور اس کی رعایا جموں کی طرف بھاگ گئی۔ امام علی الحق نے اپنے جرنیل امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام رفیق رحمۃ اللہ علیہ فوج کی کمان دے کر جموں پہاڑیوں کی طرف روانہ کیا۔ وہاں ٹرے زور شہر میں راجہ کی فوج نامود ہو گئی ہے۔ امام خلق نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو وہاں ہر چیز سیل پتھر ہو گئی، جس کا ثبوت آج بھی موجود ہے۔ اسی دوران لڑائی میں آپ شہید ہو گئے۔ آپ کا مزار جموں بج کی پہاڑیوں پر ہے۔ حضرت سیدنا امام علی الحق نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں ہی شہید کر دیا گیا۔ آپ کا مزار سید عبداللہ شاہ نے اپنی نگرانی میں تعمیر کروایا۔ آپ کا مزار آج بھی سیالکوٹ میں واقع ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔